اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک تجزی المحسنین ان من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وَإِنَّ مِنْ شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد ارباب دانش مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ صفات کی 79 نمبر آیت سے لے کر 82 نمبر تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے، 3 بیت الخلاء میں کشتی بنی تھی۔ میری پچھلی خطابت میں آپ نے سارا واقعہ سنا، ایک حیوانوں کا، ایک انسانوں کا اور ایک فضلے وغیرہ کا۔ تو جب 3 بیت الخلاء میں کشتی بن گئی، تیار ہو گئی، تو اس میں سوار ہوئے 80۔ اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، 80 بچا لیے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے۔ اللہ کو یہ بہت آسان ہے کہ پہلی قوموں کو برباد کر کے نہیں لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو عذاب ظاہر نہیں دیا، کیونکہ پاک نبی سے وعدہ تھا کہ جب تک میرے حبیب تو ان میں ہے میں اس قوم پہ عذاب نہیں لاؤں گا۔ تو میرا نبی ازل سے لے کے ابد تک، یعنی قیامت تک کے لیے ہمارے اندر ہے، ہم میں موجود ہے، ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے، اور جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، سمیع العلیم اللہ، سمیع البصیر اللہ، ایسے پاک نبی بھی دیکھ رہا ہے، ہر وقت ساتھ ساتھ ہیں۔ تو کشتی کے اندر جب وہ چل رہی تھی کشتی، تو ایک جن آیا، حاقل کبھی اس کا نام ہے۔ حاقل نے آ کے اپنی انگلی سے اس کو گھمایا، گھما کر اس کو جب بھنور میں گئی کشتی، تو فوری گھبرا اٹھے نبی اور کہنے لگے من لدنک نصیرا، اے اللہ اپنی طرف سے مددگار بھیج۔ حالانکہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ تو مدد فرما، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اپنی طرف سے مددگار بھیج۔ تو اللہ نے اپنی طرف سے مددگار بھیجا، یعنی اللہ کی مدد ہے کس انداز میں؟ ایک گھوڑ سوار دور سے نظر آیا اور پانی کے اوپر ٹاپے مارتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے اور دھول نکل رہی ہے، پانی میں چل رہا ہے، پانی میں چلتے ہوئے بھی اس کی دھول قدموں میں نکل رہی ہے۔ یعنی وہ کون سی ہستی ہیں جن کے سامنے نہ پانی، نہ پتھر، نہ فضا؟ چلتا ہوا آیا اور اس نے جن کو پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھ باندھے اور ایک کھجور کے تنے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے، تو چلا گیا۔ جب ایک وقت گزرا، چلتے چلتے انبیاء آئے، یک بعد دیگر نبی آتے گئے، چلتے گئے۔ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پاک محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارث دو جہان، شفیع محشر، سراج منیرہ کائنات کے جب آئے تو مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، تو وہ جن کو پتہ چلا، جس کے لیے بہت سارے جنوں نے زور لگایا، وہ تنا نہیں کھلا، وہ ہتھ کڑی نہیں ٹوٹی۔ تو آخر کار یہ چلتے چلتے پتہ چلا کہ آج کائنات کے آخری نبی آ گئے ہیں، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو اس حاقل کو پتہ چلا، وہ بھی چلا گیا، جا کر بزم مصطفیٰ میں بیٹھا رہا۔ جب سب نے اپنے اپنی التجا کی، اس کی باری آئی، تو میرے نبی نے پوچھا اے حاقل کیسے آئے ہو تم؟ مولا جی دیکھیں میری ہتھ کڑی، میں ہتھ کڑی کھلانے آیا ہوں، میری ہتھ کڑی کھول دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ تو پاک نبی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پوچھا یہ کب سے تیری ہاتھ کڑی لگی، کیوں لگی؟ اس نے بتایا میں نوح کی کشتی کو گھمایا، اس بھنور میں آئی، اور نوح کی کشتی جب اس بھنور کے اندر ڈوبنے لگی تو نوح نے پکارا تو ایک مدد آئی،
تو وہ جوان ایک آیا، خوبصورت حسین گلابی چہرہ تھا، گھوڑ سوار، اسے میرے ہاتھ باندھ کے چلا گیا۔ یا نبی آپ ہیں کائنات کے مالک، کائنات کے وارث، میں آپ پہ ایمان بھی لے آیا، میں اپنی غلطی بھی سدھار لی، اور مجھے معاف فرما دیجیے اور میرے ہاتھوں کھول دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہی کھولے گا جس نے باندھی ہے۔ اب یہ کہنا تھا تو انتظار میں نبی اکرم تھے کہ ایک اس نے قدم رکھا مسجد نبی میں، جس کے قدموں کی آہٹ سے کائنات چل رہی ہے۔ جب دیکھا علی المرتضیٰ شیر خدا کو آتے ہوئے تو وہ جن دیکھ کر گھبرا گیا، کبھی اس کونے میں کبھی اس میں چھپنے لگا، تو پاک نبی کے پہلو پہ آ کے چھپ گیا۔ تو نبی پاک فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، کیوں چھپ رہا ہے؟ کہتے یا نبی یہی وہ نوجوان ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے۔ اللہ کی مدد دیکھ لیا آپ نے کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر علی کے ماننے والے یا علی مدد کہتے ہیں، نبی کے ماننے والے یا نبی کہتے ہیں، اللہ کے ماننے والے یا اللہ مدد کہتے ہیں۔ تو تین ولی ہیں، تو تینوں ولیوں کو جو مانتے ہیں یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں، یا نبی مدد بھی کہتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، اور یا حسین مدد بھی کہتے ہیں، 12 اماموں سے بھی مدد لیتے ہیں۔ تو ہے اللہ کی مدد، مگر اللہ ظاہری طور پہ وجود لے کر آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا، کسی چھڑائے گا نہیں۔ وہ وسیلہ بنا کے ان ہستیوں کو بھیجا ہے اس نے کہ ان کے وسیلے سے پکارے، اور جس نے مجھے پہچاننا ان وسیلے کے ذریعے مجھ تک پہنچو، تو یہ وسیلہ ہے۔ تو اللہ کے پاک رسول نے اللہ کے ولی سے کہا یا علی ان کی ہتھ کڑی کھولو، ہتھ کڑی کھول دی، آزاد کر دیا، وہ حق المومن ہو گیا۔ تو اگلی نشست میں میں باقی واقعہ جو بیان کروں گا، وہ جو سورت قرآن پاک کی میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں۔ اللہ فرما رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین، 79 نمبر آیت سورۃ صافات کی، سلام ہو میرا نوح نبی پر، انا کذالک تجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ 80 نمبر آیت، 81 نمبر آیت، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ میرے خاص عبادت گزار مومن بندوں میں سے تھے، حضرت نوح علیہ السلام۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، آخر کار ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور 83 نمبر آیت آ گئی، کیا فرمایا؟ نشان دے دیا قرآن میں دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے۔ آج اللہ نے خلیل اللہ نبی کا، حضرت ابراہیم کا عقیدہ بتایا کن کے ساتھ ملتا تھا، اور 80 کون تھے، حضرت نوح کا عقیدہ کیا تھا، فقہ کیا تھی، ان کا کون سا دین تھا، اس دین کا نام کیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں دین میں اصل فقہ، اصل حقیقت جو دین میں ہے وہ کیا ہے؟ جتنے فرقے ہیں کس فرقے کا نام اللہ نے لے کر انبیاء کا فرقہ کہا ہے؟ اب فوری یہ آیت آئی، 83 نمبر آیت، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی اسی نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ معلوم ہوا نوح کے ماننے والوں کو شیعہ کہا گیا، یعنی 80 شیعہ اور نوح اس مذہب پہ تھے، اللہ کو مان گئے، مومن بندے تھے، اللہ نے ان کو سلام کیا، اور خلیل اللہ نبی کو بھی سلام کیا، اس سے بھی کہا یہ اسی شیعوں میں سے تھے، نوح کے شیعوں میں سے۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھے۔ تو اگلی بار انشاءاللہ دوسری خطابت میں بقیہ حصہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔